آؤ لوگو غمی دا وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی، خوشی دا وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی، اور بالخصوص جڑا آدمی یہ چاند ہے اللہ پاک مینوں عزت دی روٹی عطا کرے، اللہ پاک میری تھوڑی تنخواہ دے اندر زیادہ برکت ڈال دے، اللہ پاک مینوں قرضے تو نچھات ادا کر دے، کسے بابے کسے ملنگ کسے مجذوب کو جام دی لوڑ نہیں، کسے چھلے کسے تاگے کسے کڑے دی لوڑ نہیں، در در تے جا کے در در کروان دی لوڑ نہیں، فجر تو بعد سبحان اللہ و بحمدہ ہی 100 دفعہ پڑھیا کر، عصر تو بعد سبحان اللہ و بحمدہ ہی 100 دفعہ پڑھیا کر، رب عزت بھی عطا کرے گا، رب دولت بھی عطا کرے گا، رب رحمت بھی عطا کرے گا، رب جنت بھی عطا کرے گا۔ آؤ لوگوں میں حصول رزق دا وظیفہ بیان کراں، آؤ لوگوں میں خما دا علاج بیان کراں، پریشانیاں دا علاج بیان کراں، آؤ لوگوں میں دکھاں دا علاج بیان کراں، آؤ لوگوں میں دین و دنیا دا خزانہ بیان کراں۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ ہی غمی دا وظیفہ، خوشی دا وظیفہ، امیری دا وظیفہ، غریبی دا وظیفہ۔ یار 100 گز رسا سرے تے گنڈ، جے تانوں قرآن دے 30 پارے یاد نہیں تے کوئی گل نہیں، لمیاں چوڑیاں دعاواں یاد نہیں تے کوئی گل نہیں، لمبا چوڑا تسی ذکر اذکار صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، بس سبحان اللہ و بحمدہ ہی اپنی زندگی دا ماٹو بناؤ، اپنی زبان دا معمول بناؤ، سفر حضر اندر سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھو۔ اے نوجوانوں، جڑا نوجوان اپنی تنہائی دی اندر فوش مذاق نہیں کرتا، غیبتہ نہیں کرتا، اپنی تنہائی دی اندر گندے کلپ پر گندیاں ویڈیوز نہیں دیکھدا، بلکہ تنہائی اندر سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھدا، مینوں اس پیدا کرنے والے رب العزت دی عزت دی قسم ہے، رب دی زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دیندا ہے۔ میری تیری بربادی دی وجہ کیا ہے؟ میری تیری نحوست دی وجہ کیا ہے؟ سب کچھ دے باوجود بدسکونی کیوں ہے؟ سب کچھ دے باوجود بے محرمی آوارگی کیوں ہے کہ میری تیری زندگی دی اندر تنہائی دا ذکر نہیں، میری تیری زندگی دی اندر سبحان اللہ و بحمدہ ہی نہیں، میری تیری زندگی اندر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر نہیں، میری تیری زندگی اندر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں، وگرنہ جیڑا بندہ تنہائی دی اندر اللہ دے ذکر اندر رہندا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی نو اپنی زبان دا ورد بنا لیندا ہے، اللہ دی زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دیندے نے تے اللہ جنت دے اعلیٰ درجات عطا فرما دیندے نے۔ میرے تیرے بارے اللہ دا فیصلہ ظلم تو پاک ہے، زیادتی تو پاک ہے، غربت آئے، تنگی آئے، بے اولادی آئے، مصیبت آئے، تو گر جائیں، چوٹ لگ جائے، کسے پیارے تے موت آ جائے، تیرے رب نے ظلم نہیں کیتا، ذرا مجمع گھوم جائے محبت نہ بولنا، سبحان اللہ و بحمدہ ہی، میرے تیرے بارے اللہ دا ہر فیصلہ ظلم تو سارے نہیں بولے۔ جڑا بندہ زندگی دے اندر 4 کام نہیں کردا، ایک تو اس دے عقیدے اندر شرک نہیں، دوسرا اس بندے دے کاروبار اندر حرام نہیں، تیسرا وہ بندہ ظالم نہیں، اپنے والدین پیڑا پائیاں رشتہ داراں نہ ظلم نہیں کردا، اور تیسرے نمبر تے اس بندے دی تنہائی ناپاک نہیں۔ جس بندے دی زندگی دی اندر 4 گناہ نہیں، شرک بھی نہیں، حرام بھی نہیں، ظلم بھی نہیں، تنہائی دی ناپاکی بھی نہیں، مینوں پیدا کرنے والے کبریائی دی قسم ہے، اگر وہ فجر تو بعد 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھدا رہے، عصر تو بعد سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھدا رہے، اللہ آئیاں مصیبتاں ٹال دیندے نے، ہر نعمت عطا کر کے اللہ پاک اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دیندے نے۔ سبحان اللہ و بحمدہ ہی تو جو میرے وال میں بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کر چکے ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کراں۔ سبحان اللہ و بحمدہ ہی جو صحیح البخاری دی آخری حدیث دا پہلا ٹکڑا ہے، اے ساڑھے مرکز توحید دی دعوت ہے، ساڑھے مسلک دا ماٹو ہے، میرے مسلک دے ماتھے دا جمر ہے، مرکز توحید دے طلبہ دا پیغام ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی۔ اور اس کلمے دے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی توحید ہے، اور اللہ پاک نو یہ کلمہ اتنا پسند ہے کہ میں قرآن پاک اندر پڑھیا کہ جنہ فرشتیاں نے اللہ پاک دا عرش اٹھایا نا، یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے بھی سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ دے، بلکہ پہلے پارے نے بیان کیتا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، جتنے فرشتے نے سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ دے،
زمین و آسمان دی کوئی مخلوق ایسی نہیں جڑی سبحان اللہ و بحمدہ ہی نہ پڑھ دی ہوئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ ہی دا معنی کی ہے؟ میرا اللہ ذات دے لحاظ نال بھی پاک ہے، اللہ دی ذات اندر عیب کوئی نہیں۔ ذرا مل کے بولو، اسی بھول جانے ہاں اللہ بھولدا؟ یار تسی بول دے نہیں۔ اللہ اسی بھولنے ہاں اللہ بھولدا؟ اسی سونے ہاں اللہ سوندا؟ ذرا مل کے بولو، اسی تھکنے ہاں اللہ تھکدا؟ سبحان اللہ و بحمدہ دا معنی ہے وے اللہ پاک دی ذات ہر عیب تو پاک ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ دا مطلب یہ ہے کہ کائنات دا نظام بنان اندر چلان اندر اللہ پاک شریکاں دی شراکت تو بھی پاک ہے۔ مل کے بولو، کوئی نبی رب دا شریک، کوئی غوث رب دا شریک، سارے نہیں بولے، کوئی کتب رب دا شریک، کوئی ولی رب دا شریک۔ سبحان اللہ و بحمدہ سمجھ آ جائے، مرکز توحید دا قیام سمجھ آ جائے، سبحان اللہ و بحمدہ سمجھ آ جائے، قرآن دے تھی پارے سمجھ آ جان، سبحان اللہ و بحمدہ سمجھ آ جائے، میرے پیغمبر دی 23 سالہ محنت سمجھ آ جائے، سبحان اللہ و بحمدہ سمجھ آ جائے، آج دی صحیح البخاری دی تقریب سمجھ آ جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ دا پہلا معنی اللہ دی ذات ہر عیب تو پاک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ دا دوسرا معنی کائنات دا نظام بنان اندر، کائنات دا نظام چلان اندر، زندگی عطا کرن اندر، رزق عطا کرن اندر، موت عطا کرن اندر، غمی خوشی عطا کرن اندر، کائنات ڈیزائن اور بنان اندر۔ ذرا مل کے بولو، اللہ دی ذات شریکاں دی شراکت تو، اور سبحان اللہ و بحمدہ دا تیسرا معنی اللہ پاک نے جتنیاں مخلوقات پیدا فرمائیاں بیکار پن تو پاک نے۔ سبحان اللہ جا چوتھا معنی میرے اللہ نے مینوں اور تینوں جس حال اندر رکھے ہے، جس کیفیت اندر رکھے ہے، بیماری ہے، آفت ہے، غربت ہے، بے اولادی ہے، تنگ دستی ہے، رکوع دے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنے والو، سجدے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے والو، سبحان اللہ دا ورد کرنے والو، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھنے والو، سبحان اللہ و بحمدہ دا چوتھا معنی ہے کہ مینوں تیرے رب نے، میرے تیرے رب نے جس حال اندر بھی رکھے ہے، میرے تیرے بارے اللہ دا فیصلہ ظلم تو پاک ہے، زیادتی تو پاک ہے، غربت آئے، تنگی آئے، بے اولادی آئے، مصیبت آئے، تو گر جائیں، چوٹ لگ جائے، کسے پیارے تے موت آ جائے، تیرے رب نے ظلم نہیں کیتا۔ ذرا مجمع گونج جائے، محبت نہ بولنا، سبحان اللہ و بحمدہ میرے تیرے بارے اللہ دا ہر فیصلہ ظلم تو، سارے نہیں بولے، اللہ پاک دا ہر فیصلہ ظلم تو، اور سبحان اللہ و بحمدہ دا پانچواں معنی اللہ دی نازل کردہ شریعت ہر قسم دی غلطی تو پاک ہے، ہر قسم دے نقص تو پاک ہے، ہر قسم دے عیب تو پاک ہے۔ اگر کوئی دین دی بات سمجھ اندر آ جائے تد بھی سچی ہے، اگر کوئی بات سمکل دی اندر نہ آئے دین دی بات تد بھی سچی ہے۔ آؤ لوگو، غمی دا وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ، خوشی دا وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ، اور بالخصوص جڑا آدمی چاہندا ہے اللہ پاک مینوں عزت دی روٹی عطا کرے، اللہ پاک میری تھوڑی تنخواہ دے اندر زیادہ برکت ڈال دے، اللہ پاک مینوں قرضے تو نجات عطا کر دے، کسے بابے، کسے ملنگ، کسے مجذوب کو جام دی لوڑ نہیں، کسے چھلے، کسے تاگے، کسے کڑے دی لوڑ نہیں، در در تے جا کے در در کروان دی لوڑ نہیں۔ فجر تو بعد سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھیا کر، عصر تو بعد سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھیا کر۔ رب عزت بھی عطا کرے گا، رب دولت بھی عطا کرے گا، رب رحمت بھی عطا کرے گا، رب جنت بھی عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن پاک دیا درجنہ آیتاں میرے سامنے نے، صرف ایک دو دی میں تلاوت کرنا۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں بھی بے چین ویکھے ہے نا، بے قرار ویکھے ہے، اور میرے پیغمبر نو مجنون کیا ہے، ساحر کیا ہے، دیوانہ کیا ہے۔ توحید دی خاطر جویں حضرت حیدر بیان کر رہے سن، قاری عبدالرحیم کلیم صاحب نے اللہ دی توفیق دے نال بڑے بڑے تانے برداشت کیتے، بڑیاں بڑیاں ماراں برداشت کیتیاں، بڑیاں بڑیاں سختیاں برداشت کیتیاں۔ میرے پاک پیغمبر نو مکے دی اندر جدو توحید دی خاطر ستایا گیا ہے، پریشان کیتا گیا ہے، اللہ پاک نے نا ایک ہی گل فرمائی ہے، توجہ میرے وال، اللہ پاک نے فرمایا میرے سونیا نبیا، کسے گالی دا جواب گالی چ نہیں دینا، کسے سختی دا جواب سختی چ نہیں دینا، اور کسی بد سلوکی دا جواب ظلم چ نہیں دینا، بس سبحان اللہ و بحمدہ
پڑھنا تہاڈا کام ہے، تہاڈے دشمن نو زیرو ذلیل کر کے تہاڈی عزت دے جھنڈے گڈ دینا میں رب العالمین دا کام ہے۔ جس علاقے چوں آیا تینوں علاقے دے لاؤ توحید دی وجہ تو پریشان کر دے نے، تیرے تے تان سنی کر دے نے، تو سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھیا کر، چلدا پھردا پڑھیا کر، کثرت محبت نہ پڑھیا کر۔ حضرت امام ابو ہریرہ رحمہ اللہ دے بارے میں سیرت دیاں کتاباں اندر پڑھیا ہے، انہاں نو مقام ملیا ماں دی دعا ملی ہے، انہاں نو مقام ملیا پیغمبر دی دعا ملی ہے، پر یاد رکھنا ڈیرہ غازی خان دے باسیو، میں کتاب جو پڑھیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بلا ناغا سبحان اللہ و بحمدہ 12,000 دفعہ پڑھ دے۔ کنی دفعہ پڑھ دے؟ سارے بولو کنی دفعہ پڑھ دے؟ 12,000 دفعہ پڑھ دے۔ ایک وقت سی کہ ایک عورت دے نوکر سن، او دے دسترخوان تو جڑے ٹکڑے بچ دے، حضرت ابو ہریرہ کھا کھا کے گزارا کر دے، لیکن ایک وقت آیا ہے اللہ پاک نے دولت بھی عطا فرمائی ہے، علم بھی عطا فرمائی ہے، آؤ لوگو سبحان اللہ و بحمدہ ہی سائیکل چلان دے، موٹر سائیکل چلان دے، دکان تے بیٹھے، بستر تے لیٹے، سفر اندر، حسر اندر اللہ پاک دی تسبیح پڑھیا کر، رب دین و دنیا دے خزانے عطا کر دے۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، جدوں بھی اپنے محبوب پیغمبر نو بے قرار دیکھے ہے تو رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرمانا۔ الہ العالمین فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو۔ آؤ لوگوں میں حصول رزق دا وظیفہ بیان کراں، آؤ لوگوں میں خما دا علاج بیان کراں، پریشانیاں دا علاج بیان کراں، آؤ لوگوں میں دکھاں دا علاج بیان کراں، آؤ لوگوں میں دین و دنیا دا خزانہ بیان کراں۔ فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ ذنوب عبادہ خبیرا۔ اے میرے حبیب بھروسہ اس رب دی ذات سے کرنا ہے جس رب نو کدی موت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنا ہے۔ کہتے میرے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ درس نیا تھا دی اندر میرے اللہ پاک نے حکم فرمایا میرے حبیب سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنا ہے۔ آؤ لوگوں میں بلا تاخیر بلا تمہید سلسلہ حدیث صحیحہ جو اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک حدیث بیان کرنی چاہنا سبحان اللہ و بحمدہ ہی دے بارے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو بلایا، توجہ میرے وال، اپنے بیٹے نو بلایا تے بلا کے کہنے لگے یا بنی انا موصیک بوصیت وانا کافرھا لکے لا تنساھا۔ حضرت نوح فرماندے نے او میرے بیٹا ہو سکتا ہے کسی ویلے بھی میرے تے موت دا پیغام آ جائے، اج میرا بیٹا میں تینوں کچھ وصیتاں کرنیاں چاہنا، کچھ نصیحتاں کرنیاں چاہنا۔ آمرو کا بسنتین وانہا کا نسنتین، اے میرے بیٹا میں تینوں دو کم کرن دا حکم دے کے جا رہا، میں دو چیزاں تو منع کر رہا۔ ڈیرہ غازی خان دے باسیو کسے کالج دا پرنسپل جنہیں 50 سال کالج اندر پڑھایا ہے، اگر وہ اپنے کسے طالب علم نو وصیت کرے تے کڈی پیاری وصیت کرے گا۔ اگر کوئی سکول دا ہیڈ ماسٹر جنہیں 50-60 سال پڑھایا ہے وہ وصیت کرے گا تے کڈی علمی وصیت کرے گا۔ اگر کوئی جامعہ دا مدیر، کوئی جامعہ دا استاد 40-50 سال پڑھا کے اپنے شاگرد نو وصیت کرے گا تے کڈی پیاری کرے گا۔ واہ میں قربان جاواں جنہاں نے 950 سال اللہ پاک دی توحید ول بلایا، اللہ دی جنت رحمت ول بلایا۔ حضرت نوح فرماندے نے میرے بیٹا میں تینوں دو چیزاں دے کرن دا حکم دے کے جا رہا، دو چیزاں تو میں تینوں منع کر کے جا رہا۔ اے میرے بیٹا میں جڑے دو کم کرن دا تینوں حکم دے کے جا رہا، جدوں تو اے کم کرے گا عرش تے تیرے نال اللہ بھی پیار کرے گا تے فرشتے تیرے نال نیک بندے بھی پیار کرن گے۔ وَيُكْثِرَانِ الْوُلُوجَ إِلَى اللَّهِ، یہ دونوں عمل اللہ دی بارگاہ دی اندر پیش کیتے جاندے نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا او میرے بیٹا زمین و آسمان دے برابر مصیبتاں تیرے تے کڑا بن کے گر جان، میرے بیٹا
بیٹا تینوں زمین و آسمان دے برابر مصیبتاں پریشانیاں اپنے گھیرے اندر لے لین تو کثرت دے نال پڑھنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے میرے بیٹا مشکلات دے اندر تنگیاں دے اندر لا الہ الا اللہ پڑھنا تیرا کام ہے جے زمین و آسمان دے برابر مصیبتاں کڑا بن کے بھی تیرے تے ڈگ پیاں تے اللہ پاک اس کڑے نو ہی توڑ دے گا اللہ مصیبتاں تو نجات عطا کر دے گا حضرت نوح نے نہیں فرمایا کوئی مصیبت آ جائے تے میرے دربار تے آ جائیں کوئی مصیبت آ جائے تے میری قبر تے مشاور بن کے بہ جائیں اگر کوئی مصیبت آ جائے تے میری قبر تے چڑھاوا لے کے آ جائیں اوے لوگوں اس ڈیرہ غازی خان دے اندر مرکز توحید دے اندر اہل حدیث دی دعوت بھی ہوئی ہے جڑی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نے وصیت دے اندر فرمائی ہو میرے بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے لیکن آئیے حضرات جڑی میں دوسری گل کرنی چاہنا حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے میرا بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیا کر اور صحیح البخاری دا آخری سبق پڑھنے والوں صحیح البخاری دی تقریب اندر آنے والوں حضرت نوح فرمان لگے میرا بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیا کر ہذہ صلاۃ الخلق و بہا یرزق الخلائق سبحان اللہ و بحمدہ جتنیاں بھی اللہ پاک دی زمین تے مخلوقاں نے سب دی نماز سبحان اللہ و بحمدہ ہے سب دی دعا سبحان اللہ و بحمدہ ہے تے جیڑی مخلوق نو جتھے بھی روٹی لب دیئے سبحان اللہ و بحمدہ دی وجہ تو لب دیئے آؤ لوگو حصول رزق واسطے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے جدو اپنے گھروں نکلنا ہے دکان تے جانا ہے شاپ تے جانا ہے ملازمت تے جانا ہے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیا کر فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا سبحان اللہ و بحمدہ ایک بندہ نا فیصلہ باز میرے دفتر جایا توجہ میرے بل کرے آجے انہیں نے اپنے بازو دے نال نہ تویز بنے ہیں تے ہے قیدہ تن اہل حدیث ہی میں کہا بھئی تو تویز کیوں پایا آندہ کاری صاحب کئی مہینے ہو گئے نے جاب نہیں مل دی ملازمت نہیں مل دی میری ماں نا مینوں شیخ کلونی دی اندر ایک ملنگنی کو لے گئی ہے تے ملنگنی نے نا مینوں تویز کر دیتا ہے تے میں انہوں آکھیا تو نبی پاک دے درود پڑھنا ہے آندہ نہیں پڑھدا میں کہ دس تویز بہتر ہے کہ درود بہتر ہے آندہ شیخ صاحب درود بہتر ہے میں کہ پھر درود پڑھیا کر میں کہ تو تویز پا لیا 10 فجر تو بعد 100 وری سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے آندہ شیخ صاحب زندگی گزر گئی ہے آج 38 سال عمر ہو گئی ہے 38 سالہ زندگی دے اندر ایک فجر بھی ایسی نہیں آئی جس فجر تو بعد میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھیا ہوئے اوہ فجر تو بعد 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا تواڈے نبی دی سنت ہے تواڈے نبی دا حکم ہے صحابہ کرام دی سنت ہے نیکاں پاکاں لوگاں دی سنت ہے میں پوچھیا تو سبحان اللہ و بحمدہ کیوں نہیں پڑھدا 10 تویز بہتر ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ بہتر ہے کہنے لگا شیخ صاحب سبحان اللہ و بحمدہ بہتر ہے ڈیرہ غازی خان دے باسیو پھر جدوں میں اج کینچی دے نال دے بازو تو تویز نو چیرے ہے پھاڑے ہے دیکھے ہے چیک کیتا ہے اللہ دی عزت دی قسم میں مرکز توحید اندر کیڑا دکھ بیان کراں آج بھی اس دور دے اندر کائنات دا بدترین شرک تیرے بازو نال موجود ہے تیری جیب اندر موجود ہے تیرے دل و دماغ اندر موجود ہے جدوں میں کینچی دے نال دے تویز نو چیرے ہے تے تویز تے لکھے ہے یا علی مدد یا فرعون یا حمان اہل حدیثو تو انو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے اہل حدیث مرتے جاندہ ہے کٹتے جاندہ ہے لیکن حمان دی پوجا نہیں کردہ فرعون دی پوجا نہیں کردہ یا علی مدد نارے نہیں لگاندہ اور پردی اندر بیٹھنے والیو بیٹیو میں رب دا واسطہ دے کے کہنا اللہ دی قسم جس کر دے اندر غیرت والی بچی سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ دیئے او دا بابا کدینا مراد نہیں جے لوڑ دا جس کر دے اندر غیرت والی بہن سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ دیئے اللہ دے پراواں دی خیر کردا ہے جس کر دی اندر غیرت والی بیوی سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ دی ہے اللہ پاک دے خامن دی خیر کردا ہے تے برکت عطا کردا ہے آئیے میں ایک اور صحیح حدیث پڑھنی چاہنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے حکم فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا ڈیرہ غازی
غازی خان دے اندر جیڑا بندہ 3 کم نہیں کر سکدا تو جو میرے وال کنے کم یار ادھے بھی نہیں بول دے کی گل جے کنے کم سارے بولو کنے کم فرمایا جڑا بندہ 3 کام نہیں کر سکدا من حالہ اللیل ان یقابدا وبخل بالمال ان ينفقا وجبن بالعدو ان یقاتلا فرمایا جڑا بندہ مثال دے طور دے دن رات مزدوری کردا رہندا دن رات پڑھاندا رہندا رات نو اٹھ کے کسی وجہ تو نماز تہجد نہیں پڑھ سکدا قیام اللیل نہیں کر سکدا وبخل بالمال ان ينفقا تنخواہ تھوڑی ہے وسائل تھوڑے نے مدرسے نہیں بنا سکدا جامعات نہیں بنا سکدا یتیم خانے نہیں بنا سکدا زیادہ اللہ پاک دے رستے دے اندر صدقہ و خیرات نہیں کر سکدا فرمایا با جبونا بالعدو یقاتلا اور وہ بندہ میدان جہاد اندر جا کے کسی وجہ تو جہاد نہیں کر سکدا معذوری ہے یا شرعی جہاد موجود نہیں فرمایا جڑا تہجد نہیں پڑھ سکدا توجہ میرے وال تہجد نہیں پڑھ سکدا کتنا بہترین عمل ہے سخاوت نہیں کر سکدا کڈا اعلی عمل ہے جڑا بندہ جہاد نہیں کر سکدا کڈا اعلی عمل ہے فرمایا فلیکسر سبحان اللہ وبحمدہ جیڑا بندہ 3 کام نہیں کر سکدا وہ سائیکل چلاندا موٹر سائیکل چلاندا دکان تے بیٹھا اپنے بستر تے لیٹیا سفر نظر اندر ہزاراں دی تعداد اندر پڑے سبحان اللہ وبحمدہ میں عیباں دے اندر ڈبیا میں گناہاں دے اندر ڈبیا میں غلطیاں دے اندر ڈبیا میرے اللہ دی ذات بھی پاک ہے میرے اللہ دی بات بھی پاک ہے میرے اللہ دے فیصلے بھی پاک نے میرے اللہ دی شریعت بھی پاک ہے میرا اللہ تعریفاں دے نال پاک ہے فرمایا جڑا بندہ 3 کم نہیں کر سکدا او سبحان اللہ و بحمدہ کثرت نہ پڑے اللہ پاک 3 کماں دا اجر و ثواب عطا فرما دین گے اور بعض محدثین نے دا معنی کیتا ہے 100 گز رسا یہ لوگوں جو میں آخری پیغام دینا چاہنا بعض محدثین نے دا معنی کیتا ہے کہ جڑا بندہ جہاد نہیں کر سکدا قیام اللیل نہیں کر سکدا جڑا بندہ صدقہ و خیرات نہیں کر سکدا او سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ ہی کثرت دے نال پڑھے ایک وقت آئے گا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی دی وجہ تو نال اللہ پاک نو 3 کام کرن دی توفیق عطا کر دین گے سبحان اللہ و بحمدہ ہی دی وجہ دے نال اللہ تہجد دی توفیق دے گا سبحان اللہ و بحمدہ دی وجہ تو اللہ سخاوت دی توفیق دے گا سبحان اللہ و بحمدہ دی وجہ تو اللہ جہاد دی توفیق دے گا آؤ ڈیرہ غازی خان دے پاسیو جڑا نوجوان جڑا بزرگ بات آندا شیخ صاحب نماز دے اندر غفلت ہے صدقے دے اندر غفلت ہے تہجد دے اندر غفلت ہے کسے بھی نیکی دے اندر غفلت ہے کسے چلے دی لوڑ نہیں کسے کالے علم دی لوڑ نہیں کسے چھلے کڑے تاگے دی لوڑ نہیں سبحان اللہ و بحمدہ ہی کثرت نہ پڑھیا کر کم از کم فجر تو بعد 100 دفعہ عصر تو بعد 100 دفعہ اللہ نیکی دا شوق پیدا کر دے نماز دا شوق پیدا کر دے صدقے دا شوق پیدا کر دے حج عمرے دا شوق پیدا کر دے اور آئیے ایک اور روایت میں صحیح مسلم چو بیان کرا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ دی نشان انی عظمت اور انی فضیلت میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فجر ویلے نماز فجر پڑھانے واسطے مسجد نبوی وال جا رہے ہیں مسجد نبوی وال میرے پیغمبر اپنی زوجات ازواج مطہرات دے حجریاں دے قریب تو گزر دے جدوں مسجد دی طرف جا رہے ہیں تے رستے دے اندر ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حجرہ آ گیا ہے سیدہ ام جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں اپنے حجرے دی اندر ذکر ذکار کر رہی ہیں نفل و نوافل پڑھ رہی ہیں میرے پیغمبر چلے گئے جا کے میرے پیغمبر نے فجر دی جماعت کروائی ہے اس بعد میرے پیغمبر نے اشراق پڑھی ہے اشراق تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نصف النہار تقریباً جدو 9-10 بجے دا وقت ہویا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واپس اپنے حجرے دی طرف جا رہے ہیں حضرت ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے اللہ دے پیغمبر جدو میرے قریب تو گزرے تھے میں مسلح تے بیٹھی ذکر کر رہی ہوں آپ نے فرمایا جویریہ کی پئی پڑھنی ہے کی پئی کرنی ہے میں کہ اللہ دے پیغمبر میں اللہ دا ذکر کر رہی ہوں اللہ پاک نو یاد کر رہی ہوں نبی پاک نے فرمایا سنو صحیح البخاری دی تقریب اندر آنے والو صحیح البخاری دی آخری حدیث سننے والو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اللہ دے پیغمبر میں رب کر رہی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویریہ تیرے تو بعد میں 4 کلمے کہنے تے 3 دفعہ کہنے 4 کلمے کہنے کنی دفعہ سب بولو کنی دفعہ
تیرے تو بعد 4 کلمے کہنے 3 دفعہ کہنے اگر تیری 5-6 گھنٹے دی عبادت نو تولیا جائے اگر تیری 5-6 گھنٹے دی عبادت دا وزن میرے نا 4 کلمیاں نہ کیتا جائے جڑے کلمے میں 3 دفعہ کہنے تے میرے کلمیاں دا اجر بھی زیادہ ہے تے میرے کلمیاں دا درجہ بھی زیادہ ہے توجہ 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 جڑے کہندے نے اسی 5-6 گھنٹے مصلے تے نہیں بیٹھ سکدے واہ رحمت للعالمین میں تہاڈی رحمت تو قربان جاواں پیار تو قربان جاواں جڑے کہندے نے اسی بڑے بیزی ہیں بڑے مصروف ہیں ساڈے کول وقت نہیں میرے پیغمبر نے انہاں دے درجات دی بلندی واسطے کیسے کیسے وظائف بیان فرمائے آپ نے فرمایا میں 4 کلمے کہنے 3 دفعہ کہنے اگر تیری 5-6 گھنٹے دی عبادت نو تولیا جائے میرے کلمیاں دا اجر بھی زیادہ ہے شان بھی زیادہ ہے سیدہ جویریہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر تسی کیڑے کلمے نے جڑے 3 دفعہ کہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ بولے ہے آپ نے فرمایا میں آکھیا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ پاک میرا اللہ اپنیاں تعریفاں دے نال جنی مخلوق دی تعداد ہے پاک میرا اللہ اپنیاں تعریفاں دے نال جتھے وہ راضی ہو جائے پاک میرا اللہ اپنیاں تعریفاں دے نال جنہ عرش دا وزن ہے پاک اللہ اپنیاں تعریفاں دے نال پوری زمین دے درختاں دے قلم بن جان سمندر دی سیاہی دی سمندر دے پانی دی سیاہی بن جائے جنہ لکھیا جائے اونی پمائش دے برابر میرا رب پاک ہے تیرا غازی خان دے باسیو لگدا ہے تانوں گل سمجھ نہیں آئی آئیے ہن میں اس حدیث دی تشریح بیان کراں میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس حدیث اندر 3 چیزاں بیان کر دتیاں نے کسے بھی شے نو چیک کرنا ہوئے نا دیکھنا ہوئے نا توجہ میرے ول یا انہوں گنیا جاندا ہے یا تولیا جاندا ہے یا ماپیا جاندا ہے گنیا جاندا ہے کنے درجنے تولیا جاندا ہے کنے کلو ہے یا ماپیا جاندا ہے کنے گازیا کنے میٹر ہے کسے بھی شے نو چیک کرن دے 3 ہی طریقے نے یا گن دے ہو یا ماپ دے ہو یا وزن کر دے ہو واہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے اس حدیث اندر 3 چیزاں نو بیان فرما دیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ اے دا معنی ہے اے میرے اللہ جے سبحان اللہ و بحمدہ ہی میرے نام اعمال اندر گن کے لکھنی ہے تے انی بری لکھ دے جنی تیری مخلوق دی تعداد ہے جے سبحان اللہ و بحمدہ ہی میرے نام اعمال اندر میرے اللہ تو وزن کر کے لکھنی ہے پھر انی بری لکھ دے جنہ تیرے عرش دا وزن ہے اتنا وزن کر کے لکھ دے جنہ تیرے عرش دا پار ہے پوچھو علماء دے کولوں زمین و آسمان نالوں بھی زیادہ وزن زیادہ حجم اللہ پاک دے عرش دا تے جے میرے اللہ پمیش کر کے سبحان اللہ و بحمدہ ہی لکھنی ہے انی دفعہ لکھ دے پوری دنیا دے درختاں دے کلمہ بن جان سمندر دے پانی دی سیاہی بن جائے جنی پمیش نہ لکھیا جاندہ اللہ اونی دفعہ لکھ دے وارضا نفس ہی دا معنی ہے وے میرے اللہ گنتی کی کرنی ہے تولنا کی ہے ماپنا کی ہے دس میرے ربا تو راضی کتھے ہونا ہے جتھے کہ میرے اللہ تو راضی ہو جانا ہے میں اونی دفعہ کہنا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اے لوگو اہل حدیثاں دا منہج سمجھو اہل حدیثاں دیاں کانفرنساں دا مقصد سمجھو اللہ دی عزت دی قسم اے لوگو اہل حدیث حجرے اندر بیٹھ کے شرکیہ توحید نہیں جے لکھ دے اہل حدیث حجرے اندر بیٹھ کے چھلے کڑے تاکہ من کے نہیں جے تھانوں دے اہل حدیث وہی ذکر بیان کردے نے اذکار بیان کردے نے وظیفہ بیان کردے نے جڑے اللہ نے قرآن اندر بیان فرمائے جڑے پیغمبر نے اپنے فرمان اندر بیان فرمائے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا تسبیح پڑھن والا بندہ آخری باتاں تسبیح پڑھن والا بندہ جڑا چلدا پھردا کثرت محبت نہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھدا ہے سفر اندر حضر اندر پڑھدا یار کنا بھی گناہگار ہوئے اللہ بڑا پیار کردا جڑا بڑی لاج رکھ جا جے او میرے طلبہ صحیح البخاری پڑھنے والو سبحان اللہ و بحمدہ اپنی زبان دا ورد بڑھاؤ صحیح البخاری دی تقریب اندر آنے والو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو میں بخاری اندر پڑھیا کان نبی من الانبیاء
الانبیاء نزل تحت الشجرة فقرصته نملة فامر بجهادها فاخرج من تحتها فامر بقرية النمل فاحرقت فاوحى الله عليه فهلا نملة واحدة احرقت امة من الامم تشبه. صحیح البخاری اندر میرے پیغمبر نے پہلے ایک نبی دا واقعہ بیان کیتا ہے. پہلے نبی دا واقعہ میں بیان کرنا, درود پڑھ کے بہار پیدا کر دیو. جناب محمد, سارے نہیں پڑھ دے, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نبیاں جو ایک نبی ایک درخت دے نیچے اتریا, جدوں درخت دے نیچے اتریا تے تھلے چیونٹیاں دیاں بلاں نے, انہاں بلاں جو ایک چیونٹی باہر نکلی انہیں نبی نو کٹ لیا ہے. جدوں نبی نو کٹیا تے نبی نو بڑی تکلیف ہوئی ہے. نبی دے دل دے اندر خیال آیا ہے اور بھی کوئی مسافر درخت دے نیچے آ کے بیٹھے گا. جدوں درخت دے نیچے آ کے بیٹھے گا چیونٹیاں کٹ لین گیاں. اس اللہ دے نبی نے حکم دے دیتا ہے تے چیونٹیاں دیاں ساریاں بلاں نو اگ لا کے دیتا گیا ہے, ساریاں بلاں نو اگ لا کے جلا دیتا ہے. جدوں نبی نے ساریاں چیونٹیاں نو اگ لا کے جلائی تے اللہ پاک نے وہی فرمائی ہے فاوحى الله الیہ حلا نملۃ واحدہ. او میرے نبیا جے اگ ہی لاونی سی تے ایک نو جلاندے تسی ساریاں نو جلا دیتا ہے. نال فرمایا فاحرقت امة من الامم تسبح. اے نبیا ایسے گروہ نو اگ لا کے ساڑ دیتا ہی جڑا ہر ویلے میری تسبیح بیان کردا ہے. جدی زبان تے سبحان اللہ و بحمدہ رہندا. ڈیرہ غازی خان دے باسیو میرے تیرے نالوں تے چیونٹی بہتر ہے, او سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ دی ہے. میں تے تسی گندیاں گالاں دینے آ, اسی غیبتاں کرنے آ, اپنے دیاں عزتاں تے حملے کرنے آ. ویکھ لا زبان دا کنا گندا استعمال کرنا ہے. میرے تیرے نالوں تے او چیونٹی بہتر ہے جڑی حشرات الارض زمین دا سب تو چھوٹا کیڑا ہے. اللہ پاک نے فرمایا نبی ایک ایسا گروہ ہی اگ لا کے ساڑے آئی جڑا میں اللہ پاک دی تسبیح بیان کردا ہے.